كنت مولا علی، جس وقت بولے نبی، جناں سے بڑھ کر سرور پرور تھا تم کا منظر یا علی، نبی کا جملہ حساب سارا چکا چکا تھا یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام غدیر کے بعد میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی، اور میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی قابل محترم ذاکر اہل بیت، درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جناب سید ریحان حیدر رضی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس پروگرام کی چوتھی اور آخری کڑی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب تک ہم گفتگو کرتے آئے کہ غدیر کا وقوع پذیر ہونا، غدیر کا احوال اور بعد غدیر کے حالات۔ بعد غدیر کے حالات کے ضمن میں ہی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ گفتگو شروع ہوئی ہے ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، وہ علی جنہیں رسول نے ایسی تربیت دی، اس طرح پالا کہ خود مولا کائنات بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے کلام خدا ہو یا کلام معصوم ہو، وہ ہمارے لیے ایک ہی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے مفاہیم اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ مولا کائنات اس میں جو اونٹنی کی مثال بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اونٹنی اور اس کے بچے میں دوہری محبت ہوتی ہے۔ بچہ ماں کو چھوڑ کے کہیں دور نہیں جاتا، اور اگر کہیں نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اونٹنی بے چین ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اس سے نہ ملے۔ تو مولا کائنات کی ہر مثال جو ہے وہ کہتے ہیں، عربی کا ایک جملہ ہے کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا جملہ جملوں کا امام ہوتا ہے۔ تو اسی زمن میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ مولا کائنات رسول اکرم کی شخصیت میں اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ آپ کو اپنے الفاظ سے بوئے محمد آنے لگے تھے، اور بعد رسول آپ نے شریعت کو جس طرح نافذ کیا، قرآن کی جس طرح تعویل فرمائی، اور پھر یہ سلسلہ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی وہ ذبح عظیم، وہ شہادت عظیم، شہید ولایت جنہیں ہم کہیں گے۔ تو آگا گفتگو کو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ کیا وجوہات رہیں، کیا کربلا کو ہم اس زمن میں لے سکتے ہیں کہ یہ غدیر میں جو نظام ولایت رسول خدا نے جس کا تعارف کرایا اور جس کو نافذ کیا، اس کے رد عمل کے طور پہ مولا کائنات کو بھی 25 سال گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی، اور جب ظاہری خلافت ملی اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اتنی سازشیں ہوئی، 3 بڑی جنگیں آپ نے، جمل، صفین، نہروان، آپ کو کوئی موقع نہیں دیا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بعد جنہیں ہم تنہا ترین مظلوم ترین امام کہتے ہیں، کہ لوگوں نے جس طرح ساتھ چھوڑا، وہ سارے واقعات انشاءاللہ امام حسن پہ بھی شروع کریں گے کہ وہ کیا واقعات رہے وہ 10 سال امام علی کی شہادت کے بعد سے، اور پھر وہ 10 سال جو امام حسن کے بعد امام حسین نے تنہا گزارے، پھر اس میں امیر شام کا انتقال ہونا، اور معاویہ اس کا یزید کا برسر اقتدار آ جانا، اور بیعت کا طلب کرنا۔ پچھلی بار آپ نے ذکر کیا تھا کہ 4 عبداللہ سے بیعت طلب کی گئی، تو کیا وجہ ہے کہ 3 کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور یہی خطرہ موجود تھا؟ کیا مماثلت آئے گی غدیر اور کربلا کے اندر؟ دیکھیے حضور، امام مظلوم کا قول جب والی مدینہ نے بیعت کے لیے دارالامارہ میں طلب کیا تو بڑا تاریخی جملہ، اور اس جملے میں یوں کہیں کہ بڑی مسافتیں طے ہوئی تاریخ، آدم سے لے کے خاتم اور خاتم سے لے کے آخری انسان تک تفریق اور تمیز قائم کر دی گئی۔ مجھ جیسا اس جیسے کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک وہ کلیہ ہے جو کلیہ حضرت آدم سے شروع ہوا، خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کرتے ہوئے آیا، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن، امام حسین، اور پھر تاخیر مجھ جیسا اس جیسی کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ جو نظام ولایت کا ماننے والا ہے وہ نظام ضلالت کے پیچھے نہیں جا سکتا، جو نظام طہارت کا ماننے والا ہے وہ نظام نجاست کے پیچھے نہیں جا سکتا، جو حق کا ماننے والا ہے وہ ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو یوں ایک
ربط ہمیں نظر آتا ہے، ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے جو غدیر میں بھی موجود، غدیر سے پہلے بھی چل رہا ہے اور غدیر سے ہوتا ہوا کربلا تک ہے۔ ایک اور حسین لطف ہے، ایک اور حسین ربط ہے کربلا میں اور غدیر میں، وہ یہ کہ دیکھیں غدیر میں بیعت کا تقاضا کیا ٹھیک ہے، مگر امت نے جفا کی۔ کربلا وہ منزل ہے، کربلا وہ مقام ہے جہاں بیعت اٹھا لی گئی مگر امت نے وفا کی۔ امت سے مراد وہ خاص نفوس، وہ 72 نفوس۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں اور یہ تمنا کرتا ہوں اور یہ رشک کرتا ہوں کہ جو 72 نفوس، جو 72 کردار کربلا کے دامن میں آ گئے، خدا کی قسم زیادہ نہیں، صرف وہی 72 نفوس اگر غدیر کو مل جاتے آج اسلام کا نقشہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ مجھے یہاں پہ بڑا علی رضوی سچے بھائی کے نوحے کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری، کربلا میں چن کے شہ جیسے 72 لے گئے۔ یہ بڑا آپ نے خوب کہا کہ شاید اسی تناظر میں امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ ہے کہ جو اصحاب مجھے ملے بے شک وہ نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ بالکل ایسا، بالکل۔ کیا وجہ تھی؟ رسول خدا کے بھی ایسے جانے سارا صاحب موجود تھے، امام علی کے بھی موجود تھے اور وہ بھی تعداد میں کم ہی تھے، امام حسین کے پاس بھی کم ہی تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ امام حسین نے جس طریقے سے خروج کیا اس طریقے سے خروج امام حسن نے نہیں کیا، یا امام علی نے اس طریقے سے ان کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں مگر وہ خود سے آگے نہیں بڑھے؟ یہ جنگ بھی امام حسین کے اوپر مسلط کی گئی، تو اس کو غدیر، کیا غدیر اس کی وجہ تھی کہ وہ امام حسین کی ذات سے خطرہ کیا تھا؟ نہ امام حسین امور سرکاری میں کوئی دخل دے رہے تھے، نہ امام حسین کسی قسم کے حکومتی معاملات میں دخل دے رہے تھے۔ تو یہ بتائیے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ یزید برسر اقتدار آتے ہی ذات امام حسین کے پیچھے لگا؟ دیکھیں اس کو بڑے عمدہ انداز سے اس ربائی میں خواجہ بیان کر گئے کہ حقا کے بنا لا الہ الا اللہ۔ اس میں بڑا گہرا پیغام۔ اچھا یہ ربائی، اس کے حوالے سے بعض لوگوں کا، بعض علماء کرام کا بھی یہ ماننا ہے اور بعض صوفیاء کرام کا بھی ماننا ہے کہ یہ ربائی کہیں نہیں گئی، کہلوائی گئی۔ اچھا ہاں، یہ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ربائی غالباً شاید عطا کی منزل ہے، کیونکہ ربائی آپ بہتر جانتے ہیں کہ 4 مصرے، اور یہ 4 مصرے اگر آپ دیکھیں کہ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دیپنا حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الا حسین، 4 مصروں میں سے 3 میں حسین ہے، ایک میں حسین نہیں۔ اگر خواجہ نے 3 مصروں میں حسین ڈالا تو چوتھی میں بھی حسین ڈال سکتے تھے، کوئی ان کی اہلیت پہ شک تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے کہ 4 میں سے 3 میں حسین ہے، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دیپنا حسین، حقا کے بنا الہ الا حسین، ان میں حسین ہے، مگر وہ جو سرداد نہ داد دست در دست یزید، اس میں حسین نہیں ہے۔ اگر خواجہ سے سوال کریں گے تو جانتے خواجہ کا جواب کیا آئے گا؟ وہ کہیں گے یہ حسین کے شایان شان نہیں ہے، کہ جہاں یزید کا نام آ جائے وہاں میں حسین علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا مراتب بیان کی، واہ واہ۔ تو اگر آپ اس ربائی میں دیکھیں تو حقا کے بنا لا الہ حسین، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، 2 حصے کلمے۔ لا الہ معنی ہر باطل پرستش کا انکار، اور جب یہ واحد کلمہ ہے، یہ واحد اقرار ہے اسلام کا کہ جو انکار سے شروع ہوتا ہے، لا الہ پہلے انکار، پھر اللہ صحیح اقرار، ٹھیک ہے، تو یعنی پہلے ہر باطل پرستش کا انکار کریں گے، پھر خدا وحدہ لا شریک کا اقرار کریں گے۔ حسین نے کربلا میں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں لا الہ کو بچایا، اللہ کو نہیں بچایا۔ خدا کی عبادت ہو رہی تھی، اگر آپ غور کریں، خدا کی عبادت ہو رہی تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا، اور امور دینی ہو رہے تھے، مگر باطل پرستش کے ساتھ ہو رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام کر کے دراصل باطل پرستش کا انکار کیا، اسی لیے کہا گیا حقا کے بنا لا الہ۔ تو اصل جو کھٹک تھی وہ اس باطل پرستش کے انکار سے کھٹک تھی۔ یہ وہی کھٹک ہے
جو ہمیں حضور کے زمانے میں نظر آ رہی ہے. بھائی 360 خداؤں کو مانتے تھے, 361 کو ماننے لگتے, کیا مسئلہ ہو جاتا؟ بالکل صحیح, کوئی مسئلہ نہیں. بالکل صحیح. انہیں اللہ کو خدا ماننے میں اعتراض نہیں تھا, انہیں ان 360 کے انکار پہ اعتراض. تو یہ تو وہ پہلو کہ جہاں پر آپ کہیں کہ امام مظلوم علیہ السلام سے کیا مسئلہ, جیسا آپ نے کہا کہ تھا اس وقت کی یزیدی قوت کو. اچھا, اب ایک پہلو یہ اور جس میں میں چاہ رہا ہوں کہ نگاہ ڈالی جائے, چونکہ ہم غدیر سے ربط قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کربلا سن 61 ہجری میں ہی وقوع پذیر ہوئی یا اس سے پہلے ہو چکی تھی؟ بہت اہم سوال. اور دیکھیں باخدا میں کہتا ہوں کہ تاریخ کا سفر طے کریں, معرفت کے بعد منکشف ہوتی ہے. یقین کوئی بھی سازشی واقعہ ایک دن میں تو وقوع پذیر نہیں ہوتا, اور ایسی ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. خود اگر آپ معرفت کے باب میں بلند درجے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام مظلوم کی جو زیارات ہیں, جو زیارات کے جملے ہیں انہیں پڑھیں. ہر جملے میں, ہر لقب کے اندر معرفت کا ایک نیا جہان آباد. کیا کربلا سن 61 ہجری سے پہلے برپا ہو چکی تھی؟ ہاں, برپا ہو چکی تھی. اس کا جواب آپ کو خود اس کلام, اس سخن یا اس بین میں مل جائے گا جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے 11 محرم کو اپنے بھائی کے لاشے دی. ہم نے غور نہیں کیا, ہم سرسری پڑھتے ہیں, ہم گزر جاتے ہیں. کیا جملے ہیں بی بی کے؟ بی بی فرما رہی ہیں اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کے کہ میری جان قربان ہو آپ پر, وہ کہ جو پیر کے روز شہید کیا گیا. میں آپ سے سوال کروں گا, میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے سوال کروں گا, کیا عاشورہ پیر کے روز ہو؟ جمعے کے روز. جمعے کے روز کوئی اختلاف نہیں کرتا. اور یہ بھی معتبر روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میری جان قربان, بی بی کہہ رہی میری جان قربان ہو اس پر کہ جو پیر کے روز شہید ہوا. عاشورہ جمعے کے روز برپا ہوا. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے, یہ کوئی مغالطہ نہیں ہے. معاذ اللہ, حکمت ہے اس جملے میں. عاشورہ پیر کے روز نہیں ہوا, مگر پیر کے روز ایک ایسا کام ہوا ہے کہ جہاں پہ بنیاد پڑ گئی تھی کربلا کی. جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے پیر کے روز. جو تاریخ پہ نگاہ رکھتے ہیں جی بالکل وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس دن کیسے بنیاد پڑ گئی کربلا کی. بالکل, میرے ساتھ میرے ناظرین بھی سفر کر کے وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے جہاں. بہت خوب, بہت خوب, بہترین گفتگو جناب ریحان رضوی صاحب نے ہمارے ساتھ فرمائی, اور بہت آپ نے دقیق اور باریک اور درست نقطہ بتایا کہ کربلا اور غدیر کے اندر کیا مماثلت ہے, کہاں سے یہ سلسلہ جڑتا ہے. اعلیٰ, اب آخری سوال کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کیا اعلان غدیر انہی زمانے کے اسی دور کے لوگوں کے لیے تھا, یا اس کا فیض آج بھی جاری ہے, اور آج جو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام اصل جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں, تو ان کی ولایت سے ہمیں کیا فیض حاصل ہے, اور وہ غدیر کے ثمرات اس معاشرے پہ کیسے ہیں, کس حد تک ہیں؟ بہتر. امام اصل علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کی ولایت کے ثمرات, اثرات. دیکھیں, پہلی بات تو اس بات پہ ہمیں پرفخر رہنا چاہیے کہ ہمارا ہادی موجود ہے, ہمارا امام زندہ ہے. وہ صرف ہماری ہدایت نہیں کر رہے, وہ ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. خدا جانے کتنی بلائیں, کتنی مصیبتیں, کتنی آفات ہم تک نہیں پہنچ پائیں کیونکہ ہمارا والی وارث ہمارے مولا موجود ہیں اور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ دنیا قائم ہے ان کی وجہ سے, بقول اقبال. اور کیا عمدہ شعر ہے کہ قدم سے مہدی دی کے, قدم سے مہدی دی کے زمین قائم ہے پانی پر, قدم سے مہدی دی کے زمین قائم ہے پانی پر, قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات. ہمارے سامنے کئی واقعات کہ جہاں پر امام زمان علیہ السلام کی ملاقات بھی لوگوں کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ
ان لوگوں کے ساتھ جو مرتبے میں بلند تھے علم اور فیض کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے انہوں نے ایسی تعلیمات عطا کی جو یقیناً لوگوں کے لیے بڑی کرامت تھی. علماء کرام کی رہنمائی فرمائی مختلف معاملات میں، مختلف امور میں. ٹھیک ہے. شیخ مفید کا وہ واقعہ مشہور زمانہ جو دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ آپ کے سامنے کسی دن انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کس طرح سے ایک غلط فتویٰ صادر ہوا اور امام زمان علیہ السلام نے خود آ کے اس فتوے کو صحیح کیا. ٹھیک ہے. جو چاہیں وہ نقوش عصمت میں بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جی ہاں. تو امام مسلسل رہنمائی اور ہدایت فرما رہے ہیں، وہ کار امامت سر انجام دے رہے ہیں. مگر کیا میں کار بیعت، کیا میں کار بندگی، کیا میں کار اطاعت سر انجام دے رہا ہوں؟ یہ سوال مجھے کرنا پڑے گا. وہ نہیں چوک رہے اپنے کام میں. ٹھیک ہے. وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. کیا ہم اپنا کام خلوص نیت کے ساتھ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے؟ پہلا سوال. دوسری بات، آخری چیز جہاں پہ موضوع کو میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں، جیسا آپ نے سوال کیا کہ غدیر کا ہمارے آج کے معاشرے کے اوپر کوئی اثر ہے یا کوئی پیغام ہے معاشرہ سازی کے لیے. بہت گہرا پیغام، بہت گہرا اثر ہے. ہم یہ سمجھ جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے، اگر میں ایک لمحے کے لیے اعجاز ولایت ایک طرف رکھوں، اختیار ولایت ایک طرف رکھوں، قضاوت کے معاملے، علم کے معاملے، ساری چیزیں ایک طرف رکھوں، فضیلتوں کے معاملے ایک طرف رکھوں، تو سب سے بڑا مسئلہ انسانی نفسیات کے حوالے سے جو لوگوں کو علی ابن ابی طالب سے تھا غدیر میں، وہ کیا تھا؟ بغض، حسد، کینہ، جیلسی. ٹھیک ہے. اگر عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تاریخ بتاتی ہے کہ غالباً مولا علی کی عمر جہاں تک میرا ساتھ دے رہا ہے 33 سال غدیر کے میدان. 33 سال میں آپ ایک ایسے شخص کو امیر بنا رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے 80 سال کے بزرگوں نے، جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے 65 سال کے بزرگوں نے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی. دوسری یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ علی کی فضیلتوں کی تکرار سنتے سنتے عمریں بیت گئیں. کبھی سرکار کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہ عیسیٰ کو اس کے زہد میں اور موسیٰ کو اس کے ہیبت میں دیکھے، اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرے. ٹھیک ہے. کبھی رسول فرما رہے ہیں کہ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی منزلت ہے، وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے. ٹھیک ہے. مطلب فضیلتوں کے انبار ہیں اور لوگ سنے جا رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کچھ حد تک شاید لوگوں میں اتنی حسد اور کینہ بڑھ گیا ہے کہ اب ان سے علی کی فضیلتیں برداشت نہیں ہو رہی. ایسا بھی. ٹھیک ہے. اور یہ فطرت انسانی کا مسئلہ ہے. جن کے دلوں میں پہلے سے بغض تھا اس کو تو مزید ہوا دی گئی، ان فضیلتوں کی وجہ سے مزید اس کو ہوا ملی اور وہ بغض اور بڑھتا چلا گیا. ٹھیک ہے. تو بس ہم اپنی بات کو ادھر سمیٹیں گے اس چیز کے اوپر کہ ہمیں بغض سے بچنا ہے. غدیر نے یہ سمجھا دیا کہ بغض سے بچنا ہے. بغض نے تاریخ کو مسخ کر دیا. بغض اور حسد نے خاندانوں کو اجاڑ دیا، نسلوں کو برباد کر دیا. دیکھیں، جس کو جو فضیلت ملی ہے من اللہ ملی ہے. وَتِلْكَ رَسُولُنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کو فضیلت عطا کی. وَتِلْكَ رَسُولُ فَضَلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کو فضیلت عطا کی. ٹھیک ہے. اور سرکار کو سب کا سردار بنا دیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا باقی نبی سرکار سے بغض تیار کر لیں؟ یہ فضیلت کیوں دی؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور اس سے بھی بڑھ کے صرف اللہ کی طرف سے نہیں، کسب کی ہیں، کشف کی ہیں. یہ فضیلت کیا ایسی منی کی منزل نہیں حاصل کی، قربانی دی ہے، امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، گھر کٹایا ہے، خاندان کٹایا ہے، تب جا کے یہ منیت کی منزل ملی ہے. ٹھیک ہے. تو بس کاش کہ ہم اس بغض اور حسد سے اپنے آپ کو آزاد کر پائیں، کیونکہ یہ ایک طرح کا کفران نعمت ہے. آپ رضا الہی میں راضی نہیں. خدا نے آپ کے لیے جو چیز مخصوص کی ہے آپ اس پر راضی نہیں.
اگر ہم اس پہ راضی ہونا سیکھ لیں تو ہمارے اندر سے بغض ختم ہو جائے گا، کینہ ختم ہو جائے گا، حسد ختم ہو جائے گا. معاشرہ سازی کے لیے غدیر کا یہ بہت اہم پیغام ہے میرے خیال سے، جو آج کے زمانے میں ہمیں اس کی ضرورت ہے. بہت بہترین، بہت بہترین. آپ نے گفتگو سماعت فرمائی جناب ذاکر اہل بیت سید ریحان حیدر رضوی صاحب کی. آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے غدیر کو بیان کیا، غدیر کے اثرات، غدیر کے ثمرات، ان سب کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو رہی. ہم بہت شکر گزار ہیں ٹائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے جناب ذاکر اہل بیت سید ریحان حیدر رضوی صاحب کے کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ جیسے عالم فاضل لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو تعلیمات محمد و آل محمد لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں. ہم دعا گو ہیں پروردگار آپ توفیقات میں اضافہ کرے. انشاءاللہ ہم آگے کے ساتھ مزید موضوعات پہ بھی پروگرام کریں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی سجاد شاہ جی کو پروگرام باد غدیر سے اجازت دیجیے. افتخار عارف صاحب کی منقبت کی چند جملوں کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. عنوان ہے شہر علم کے دروازے پر. کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے کہ نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں. کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے کہ ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے. حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا، علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا نام تھا، شجی جانے کہ وہ کس شجاعت کا بادشاہ تھا. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ میرے آقا کے دامان عاطفت میں پلا. وہ رات کو بستر پہ سو رہا تھا تو ان کی خاطر، وہ جدل مصر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر. سو اس کو مقصود جانتا ہوں، اس کو محبوب مانتا ہوں. محبتیں اس کے نام سے ہیں، عظمتیں اس کے نام سے ہیں، عظمتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے ہیں. اس کے ساتھ ہی سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے اور مولانا سید ریحان حیدر رضوی صاحب کو اجازت دیجیے اور اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے. اللہ نے من کنت مولا علی، جس وقت بولے نبی، جنا سے بڑھ کر سرور پرور تھا کا منظر یا